حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک 5 ادوار ذکر کر دیے، ہماری پوری تاریخ اس میں ہے۔ مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے رحمہ اللہ، اور راوی ہے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، مسلمانوں تمہارے مابین نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے کہ رہے، یعنی میں بنفس نفیس موجود رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا۔ اس کے بعد انک میت وانہم لمیتون، اے نبی آپ کو بھی موت آئے گی اور ان کو بھی آئے گی، انتقال تو ہونا ہے۔ فرمایا ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ جب چاہے گا اس نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا، وصال ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، وفداہ آباؤنا و امہاتنا۔ پھر دوسرا دور آپ نے فرمایا ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوۃ، پھر دور ہوگا خلافت کا جو نبوت کے نقش قدم پر ہوگی۔ یہ الفاظ بڑے اہم ہیں، عام طور پر ہمارے ہاں جو لفظ زیادہ معروف ہے اور بول چال میں زیادہ آتا ہے وہ خلافت راشدہ آتا ہے۔ اسے اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، یہ اصطلاح حدیث میں نہیں آئی ہے، خلفائے راشدین کا لفظ آیا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے مسلمانوں تم پر لازم ہے کہ میری سنت کا اتباع کرو اور میرے خلفائے راشدین المہدیین کی سنت کا اتباع کرو، لازم ہے تم پر۔ لیکن خلافت کے ساتھ جو صفت آئی ہے وہ یہاں نوٹ کیجئے، یہ عام نہیں ہے، اس کو اب ہم عام کر رہے ہیں اپنی مطبوعات کے ذریعے سے۔ خلافت علی منہاج النبوہ، منہاج منہج راستہ طریقہ، بعین ہی نبوت کے نقش قدم پر خلافت۔ یہ بعین ہی کا لفظ اس قدر زور دے کر میں نے کیوں ادا کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ خلافت راشدہ میں وہ نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس قائم کیا، بعین ہی بتمام ہی بکمال ہی جو کا تو قائم رہا ہے۔ بہرحال میں نے یہ وضاحت کی کس لیے کہ خلافت علی منہاج النبوۃ، جو کا تو خلافت کا نظام ہے کہ جو قائم رہا، جسے ہم عرف عام میں خلافت راشدہ کہتے ہیں، حدیث کی اصطلاح میں خلافہ علی منہاج النبوہ۔ یہ نظام دوسرا تھا، حضور نے فرمایا یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا، ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اسے بھی اللہ اٹھا لے گا۔ اس کے بعد آیا تیسرا دور، حضور کے الفاظ کیا ہے، ثم تکون ملکا عاضا، پھر ایک دور آئے گا ملوکیت کا، اور اس کا وصف ہوگا کاٹ کھانے والی ملوکیت۔ عض یعض یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن جو ہے ظالم اور کافر جو ہے اپنی مایوسی میں حسرت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے، ہائے ہماری شامت، ہم کس راستے پر چلتے رہے کہ آج اس انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ تو عض یعض کاٹنا، دانتوں سے کاٹنا۔ کٹکھنی ملوکیت کا دور آئے گا، جو کچھ ہوا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ کربلا میں، اور یہ تو چونکہ ان کا ذکر جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، ہر سال جو ہے خاص اہتمام سے ہوتا ہے، اس لیے بچہ بچہ واقف ہے۔ وہی کچھ ہوا حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں، عین مکہ مکرمہ میں ذبح کیے گئے ہیں، حرمت حرم مکی کو بٹا لگا ہے۔ پھر واقعہ ہررا ہوا ہے، 3 دن تک مدینے کو لوٹ مار کیا گیا اور مدینے کے اندر خواتین کی بے حرمتی ہوئی، واقعہ ہررا۔ حرم نبوی جو ہے اس کی بے حرمتی ہوئی۔ پھر حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی شہید کیے گئے۔ تو تاریخ کے حقائق ہیں، اور میرے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ دردناک اور تاریخ کے اعتبار سے کہیں زیادہ فیصلہ کن ظلم جو تھا، محمد ابن قاسم کو بلا کر شہید کر دیا۔ وہ نوجوان، ٹین ایجر نوجوان جو آیا تھا، فاتح تھا اور اتنا نیک، اتنا پارسا، ہندوؤں نے اپنے ذہن کے مطابق اسے اوتار کا درجہ دیا۔ کیا جرم تھا محمد ابن قاسم کا؟ تاریخ خاموش ہے۔ بے گناہ بلایا گیا، شہید کر دیا۔
یہی ہوا بعین ہی موسیٰ ابن نصیر کے ساتھ رحمت اللہ علیہ، جس نے کہ شمالی افریقہ کا اکثر و بیشتر حصہ فتح کیا تھا، اور اس کے ایک ادنا کمانڈر تھے طارق ابن زیاد، طارق جو بر کنارہ اندلس سفینہ سوخت، جس نے پورا جو ہے آئیبیرین پیننسولا فتح کیا ہے۔ موسیٰ ابن نصیر کو بھی بلا کر جان بخشی کر دی گئی، بوڑھے تھے بہت، ورنہ یہ کہ اتنا ذلیل کیا گیا۔ یہ ہے بہرحال تیسرا دور۔ چوتھا دور آپ نے فرمایا ثم تکون ملکا جبریا، پھر ایک اور ملوکیت آئے گی، اور وہ ہوگی مجبوری والی ملوکیت۔ چونکہ ہمارے پاس کوئی گواہی موجود نہیں ہے کہ اس کا فرق حضور سے پوچھا گیا ہو کہ حضور یہ دونوں ملوکیتوں کا کیا فرق ہے، ملوکیت کاٹ کھانے والی ملوکیت، اور پھر چوتھا دور ہے ملوکیت جبری ملوکیت۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کوئی ریکارڈ نہیں ہے، نہیں معلوم اس وقت کیا سمجھا گیا۔ آج ہمارے سامنے روز روشن کی طرح واضح کہ اس سے مراد کیا ہے۔ پہلا ملوکیت کا دور وہ تھا کہ ملوک مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، پھر ملوکیت جو آئی ہے ہم پر وہ غیر مسلموں کی حاکمیت اور غلامی، ویسٹرن امپیریلزم، یورپین پاورز، کولونیل پاورز، برطانیہ کے غلام، فرانس کے غلام، اٹلی کے غلام، ولندیزیوں کے غلام، یہ غلامی، یہ چوتھا دور ہے جس کی کہ حدیث میں خبر دی گئی۔ یہاں میں اس وقت صرف اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل سے آج ہی بعد میں عرض کروں گا۔ یہ چوتھا دور ابھی ختم نہیں ہوا، ایک اعتبار سے ختم ہوا ہے، ایک اعتبار سے جاری ہے۔ ختم اس اعتبار سے ہوا ہے کہ ڈائریکٹ رول، براہ راست غلامی ختم ہو گئی، تماشا دکھا کر مداری گیا، انگریز اور اس کے فوجی گئے، فرانسیسی گئے، ولندیزی گئے، اطالوی گئے، سب گئے، ڈائریکٹ رول ختم، اس اعتبار سے ختم ہوا۔ لیکن انڈائریکٹ رول برقرار ہے، رول بائی پراکسی یا ریموٹ کنٹرول، سب ان کے شکنجے میں، ہماری معیشت ان کے شکنجے میں، ہمارے وسائل ان کے قبضے میں، ہمارے ذہن ان کے قابو میں، اور اب تو جس درجے سی این این اور نہ معلوم کس کس کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں کے اوپر جو بھی جبر آ رہا ہے، کہاں بچ کر جائے گا؟ کون بچ سکے گا؟ پھر یہ کہ اس سے پہلے ابھی ہم تہذیبی انداز میں غلام، علم میں بھکاری، ٹیکنالوجی میں بھکاری، ان کے دست نگر، تو در حقیقت یہ چوتھا دور جزوی طور پر ختم ہوا ہے، لیکن در حقیقت معنوی اعتبار سے ابھی اس کا تسلسل جاری ہے۔ اب آئے ہم آخری دور پر، حضور نے فرمایا بہرحال اس کو بھی ختم ہونا ہے، ثم یرفعہ اللہ اذا شاء یرفع، پھر اس دور کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ یہ ہے وہ نوید جاں فضا، یہ ہے وہ خوشخبری موجودہ مایوس کن حالات میں، تقریباً ناقابل یقین حالات کے اعتبار سے، فیکٹس آن دی گراؤنڈز کے اعتبار سے تو بالکل کہیں اس کے سان گمان نہیں، آس پاس کا کوئی امکان نہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آئے گا۔ اس کے بعد راوی فرماتے ہیں حضرت نعمان بن بشیر ثم سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرما کر حضور خاموش ہو گئے۔ خاموش کیوں ہو گئے؟ کہ اس کے بعد دنیا کا خاتمہ ہے۔